بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری۔ آج اس کی ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا اندازہ کر سکا کہ ٹیکسی وہی ہے مگر چلا کوئی اور رہا ہے۔ پھر ٹھنڈی ہوا لگی تو میرے حواس بحال ہونے لگے۔ اس وقت میرا بھی سر گھوم رہا تھا اور درد سے پھٹ رہا تھا، مگر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا۔ وہ مجھے پھر نظر آیا تو پہچان لوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ بڑی خباثت سے ہنس رہا تھا۔ پہلے اس کی صورت دیکھی تھی کبھی؟ میں نے کہا۔ رئیس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ نیا چہرہ تھا۔ ٹیکسی چلانے والا کچھ جانا پہچانا لگتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فقے کے گھر میں آ کے مار کھانے والوں میں شامل تھا وہ۔ پیچھے والی سیٹ پر صرف ہم دو تھے، میں اور میرا باڈی گارڈ۔ میں نے باہر دیکھا تو رات کے وقت سڑک کو پہچاننا مشکل تھا، مگر وہ باہر جانے والے بڑی سڑک تھی۔ اس پر بسیں اور ٹرک زیادہ نظر آ رہے تھے۔ میں کچھ دیر سیٹ کے پیچھے سر کیے لیٹا رہا، پھر گاڑی نے دائیں جانب موڑا کاٹا تو میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ کوئی چھوٹی سڑک تھی۔ اس وقت وہ خالی پڑی تھی۔ اندھیرے میں صرف ٹیکسی کے ہیڈ لائٹس کا اجالا تھا۔ اس میں مجھے درخت، کھیت اور کہیں کہیں کچے مکان نظر آئے۔ تو نے کوئی سنگ میل نہیں کیا تھا وہ جس پر لکھا ہوتا کراچی اتنے کلومیٹر یا پشاور اتنے کلومیٹر؟ میں نے کہا۔ شبنم بولی، ہاں، اس سے سمت کا اندازہ ضرور ہو جاتا۔ رئیس خفا ہونے لگا۔ تم بھی کیا باتیں کرتے ہو؟ اپن سالہ گھومنے والا جھولا بنا ہوا تھا، لگتا تھا آس پاس ہر چیز چکر کھا رہی ہے۔ سارا بدن ایسے ٹوٹ رہا تھا جیسے ہیروئن نہیں ملی تو ہیروئنچی کو۔ تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے تجربہ ہے تجھے، کسی ہو چکا ہے ایسا؟ رئیس جھیم کر بولا۔ ابے یار، مثال دے رہا تھا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنا ہوش نہیں تھا۔ سنگ میل کیسے دیکھتا؟ پھر بھی میں نے کوشش ضرور کی کہ دماغ جلد جلد ٹھکانے آ جائے۔ وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وقت دیکھا تھا میں اپنی گھڑی میں، رات کے 9:15 بجے تھے۔ اس وقت مین روڈ پر اسے اور پیچھے سے آنے والی بڑی گاڑیوں کی لائٹ کافی تھی۔ چھوٹی سڑک پر مشکل ہو جاتا۔ شبنم نے کہا۔ 9:15 بجے؟ اب ذرا یاد کرو، اندازہ آ گیا وقت ہوگا جب وہ لوگ ملے تھے۔ گڈ سوال، میں نے کہا۔ اندازہ کیا جی؟ سگنل پر گاڑی روکی انہوں نے تو میری نظر سڑک پر سیدھے ہاتھ کی طرف گئی۔ وہاں ایک دکان تھی، گھڑی میں 8:30 ہوئے تھے۔ وہ یاد ہے مجھے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اوکاڑے کی طرف آئے تھے، ملتان روڈ پر۔ میں نے کہا۔ لاہور سے نکلنے میں ان کو 15-20 منٹ ضرور لگے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے چھوٹی سڑک پکڑی تھی وہ جگہ لاہور سے زیادہ دور نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ یاد ہے؟ یاد تو مجھے یہ بھی ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں۔ تم بولنے بھی دو، اپنی جرح میں لگ گئے ہو۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ میں نے کہا۔ اوکے سر۔ اب ہم خاموش، ایک دم چپ۔ دائیں طرف ٹیکسی کے مڑتے ہی ایک نے کہا، یار پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں تو اچھا تھا۔ دوسرے نے کہا کہ پاگل خانے، سڑک پر اتنے پیٹرول پمپ گزر گئے، یہاں آ کے یہ بات کہہ رہا۔ گاڑی چلانے والے نے کہا کہ بھول چوک ہو جاتی ہے بندے سے، اب بھی واپس جا سکتے ہیں ہم۔ دوسرے نے کہا کہ 10-15 کلومیٹر تو چل جائے گی گاڑی۔ پہلے نے کہا کہ ہاں اتنا تو جائے گی۔ اس پر دوسرے نے کہا کہ فیول میٹر دیکھ کے بات کر رہا ہے یا اندازے سے؟ ڈرائیور بولا کہ سوئی تو خالی کے نشان تک بس پہنچ گئی ہے، مگر 4-5 لیٹر پیٹرول ہوگا ابھی۔ اس پر دوسرے نے کہا کہ پھر چل سیدھا، وہاں جا کے ڈال لیں گے۔ اس پر ڈرائیور نے کچھ حیرانی ظاہر کی کہ پیٹرول ہوگا وہاں، اور اس کے ساتھی نے کہا کہ ہاں ہوگا۔ ڈرائیور شاید پہلی بار جا رہا تھا ادھر۔ بولا کہ کوئی پمپ ہے؟ پیچھے والے نے کہا۔ اوے، گاؤں میں کبھی پمپ دیکھا ہے؟ ڈرائیور نے کہا کہ پھر کیا پرچون کی دکان پر ملے گا؟ پیچھے والا بولا کہ گھر میں ہی مل جائے گا، تو فکر مت کر۔ ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ مگر میں نے 2 اندازے لگائے۔ ایک یہ کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ جگہ 15 کلومیٹر کے اندر ہی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پیٹرول مل جائے گا، کم سے کم بھی 10 لیٹر۔ ایسے گھر میں کون رکھتا ہے فالتو پیٹرول؟ شبنم نے کہا۔ ہاں، اگر کوئی مین روڈ سے 15 کلومیٹر دور رہتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگ جو زیادہ دور گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں وہ جیپ یا ٹرک، بس ویگن اور اپنی کار کے ٹینک فل رکھتے ہیں، ورنہ 15 کلومیٹر تو بندہ سائیکل پر چلا جاتا ہے پیٹرول لینے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پیٹرول کسی اور کام کے لیے تھا۔ جب گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ وہاں آس پاس دوسرا کوئی گھر نہیں۔ کوئی گاؤں تھا کچھ دور، لائٹ تو تھی نہیں، مگر اندھیرے میں گھر دکھائی دے رہے تھے اور کتے بھونک رہے تھے۔ گھر کے باہر چاروں طرف تار لگے ہوئے تھے، بار بار وائر۔ میں نے لتسی کی جاہل کی اولاد، کانٹے دار تار کہہ سکتا ہے تو اگر انگریزی نہیں آتی؟ ابے ہاں نہیں آتی۔ بار بار وائر میں کیا برائی ہے؟ وہ بگڑ گیا، ایسے ہی روب مت ڈالا کر ہم پر۔ میں نے کہا۔ یو میں پروسیڈ؟ شبنم نے فوراً ترجمہ کیا۔ ناصر کا مطلب ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رئیس نے مطمئن ہو کے کہا۔ تاروں پر کیکر اور ببول کاٹ کے ایسے لگا دیے گئے تھے کہ باڑ بن گئی ہے، کوئی آسانی سے گزر کے نہیں آ سکتا تھا۔ اونچائی کی بھی 6 فٹ سے زیادہ تھی۔ جانوروں کے لیے ہوگی یہ روک، انسان کے لیے کیا 6-7 فٹ کی باڑ؟ میں نے کہا۔ تم عبور کر سکتے ہو؟ او یس۔ اس کے 2 آسان طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ قریب کے کسی درخت پر 10-12 فٹ کی رسی باندھیں، پھر اسے پکڑ کے ٹارزن کی طرح آواز نکالتے جھولے کے ساتھ اندر جا گریں، یا ایک لمبا بانس ہو
اسے تیز نیزے کی طرح پکڑ کے دوڑتے ہوئے آئیں اور زمین میں گاڑ کے اوپر اٹھ جائیں، پول والٹ اسٹائل۔ مگر دونوں کام میں نہیں کر سکتا، افسوس۔ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شبنم نے کہا کہ آسان طریقہ ہے یار، مشکل طریقے میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں۔ خیر سر، آپ آگے فرمائیں۔ رئیس نے کہا باڑ کے اندر چاروں طرف کوئی 20 گز جگہ خالی تھی، میرا خیال ہے کہ 1 ایکڑ جگہ ہوگی۔ درمیان میں گھر بنا ہوا تھا، پکی اینٹوں کا اور پکی چھت والا۔ تاروں کے درمیان میں ایک گیٹ تھا، گیٹ سے گھر تک 10 فٹ چوڑا صاف راستہ تھا جس پر گاڑیاں آتی جاتی ہوں گی۔ وہ نیا بنا ہوا گھر نہیں تھا، پرانے اسٹائل کا گول محرابوں والا برآمدہ تھا۔ باہر چاروں طرف نہیں تو 3 طرف برآمدہ ضرور تھا۔ میں نے کہا کھپرل کی نیچی چھت والا۔ اندر کی طرف کھڑکیاں تھیں، بڑی بڑی، ایک دروازہ، ایک کھڑکی، پھر ایک دروازہ اور دوسری کھڑکی۔ رئیس حیران ہوا، تو نے دیکھی ہے وہ جگہ؟ میں نے کہا بابا تجھے پتہ نہیں چلا، مگر ہم تیرے ساتھ تھے۔ بکواس مت فرمائیے آپ بلا وجہ، شبنم نے کہا۔ ہم معنوی طور پر اس کے ساتھ تھے، ہمارے جذبات اور خیالات اس کے ساتھ تھے۔ ہم نے ٹیلی پیتھی کی ٹیلی اسکوپ لگا کے سب دیکھا۔ رئیس نے کہا ابے یار سچ بتا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ شبنم کہنے لگی تم ان کی باتوں میں مت آ، پرانے انگریزوں کے دور کے ریسٹ ہاؤس اور ڈاک بنگلے، سرکاری رہائش گاہیں اور دفتر ایسے ہی ہوتے تھے۔ رئیس نے سر ہلا دیا۔ مجھے انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، وہاں نہ لائٹ تھی نہ ہوا کا گزر تھا، کھڑکی کے شیشوں کے باہر بھی اندھیرا ہی نظر آتا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، تب مجھے پتہ چلا کہ کیلیں ٹھوک کے پٹ بند کر دیے ہیں۔ 1-2 شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے پاس ہی کرسی گھسیٹ لی، بڑی بھاری کرسی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں بھاری بھرکم سہری تھی اور ایک پرانی لکڑی کی الماری تھی، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی اور ایک میز تھی۔ گرمی اور تھکن سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں بیڈ پر لیٹ گیا، مگر اسی وقت وہ دونوں آ گئے۔ تیسرے کے ہاتھ میں ایک مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ تھا اور وہ صورت ہی پہ بڑا ظالم اور جلاد نظر آتا تھا۔ چوتھا شخص بعد میں آیا، وہ 60 کا ضرور ہوگا کیونکہ اس کے سر کے سارے بال سفید تھے لیکن بہت گھنے تھے۔ اس کی مونچھیں بھویں اور فرینچ کٹ داڑھی سب سفید تھے۔ صحت اس کی عمر کے حساب سے یقیناً اچھی تھی۔ اس نے سیاہ فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا اور نائٹ سوٹ پر گاؤن پہن رکھا تھا، یعنی وہ تعلیم یافتہ اور مہذب آدمی تھا۔ میں نے کہا ہاں، اس کے لیے ایک اور کرسی لائی گی اور وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلا سوال مجھ سے یہی کیا کہ میرا کیا تعلق ہے شبنم سے۔ میں نے کہا کہ تعلق کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر تم اس کے باڈی گارڈ کے فرائض کیوں انجام دے رہے تھے؟ میں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اس پر وہ جلاد ایک دم مجھ پر پل پڑا۔ اس نے مجھے کرسی سے گھسیٹ کر نیچے گرا دیا اور میرے سینے پر سوار ہو کے مجھے تھپڑ اور مکے مارنے لگا۔ اس کا تھپڑ میرے گال پر ایسے پڑتا تھا جیسے 13 نمبر کے جوتے کا سول ہو۔ مکے اس نے میرے پیٹ میں اور میری پسلیوں میں مارے۔ اس کے حلق سے عجیب وحشیانہ اور پاگل ہو جانے والے گوریلے جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ 2 منٹ میں اس نے میرا آملیٹ بنا دیا۔ پھر کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہا جمبو ٹھہر جا۔ جمبو، یہ تو نام بھی گوریلے جیسا ہے۔ وہ آدمی سے زیادہ بن مانس کی اولاد لگتا تھا، 6 فٹ سے زیادہ قد اور 300 پاؤنڈ وزن والا۔ اس کے بدن پر بال بہت تھے۔ بعد میں دیکھنے پر مجھے باقی جسم اور ٹانگوں کے مقابلے میں اس کے ہاتھ بہت لمبے لگے۔ وہ گونگا تھا اور حلق سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ جمبو مجھے چھوڑ کر پھر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ جھوٹ بالکل مت بولنا ورنہ جمبو بالکل درندہ ہے۔ میرے اشارے پر ہاتھوں سے تمہارا سارا جسم اور کھال نوچ سکتا ہے، دانتوں سے تمہارا گوشت چبا سکتا ہے اور تمہارا خون پی سکتا ہے۔ یہ آدم خور ہے۔ بس یار، اپنی تو حالت خراب ہوگی۔ حالت پہلے کون سی اچھی تھی؟ میں نے کہا کہ جناب میں ایسے ہی کام کرتا ہوں۔ پہلے ایک سیاستدان کے ساتھ تھا اور وہ مجھ سے مخالفوں کو اٹھوانے، ان کے جلسے جلوس خراب کرانے، الیکشن میں ان کے خلاف مظاہرے کروانے اور دشمنوں کے گھروں پر فائرنگ کرانے یا ان کے حامیوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لیکن اس کا قتل ہو گیا اور میں بھی سیاسی بدماشی چھوڑ دی۔ شبنم جانتی تھی کہ میرا ایک گروہ بھی ہے، میرا پولیس ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے کبھی اندر نہیں گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ دن سے اسے نامعلوم لوگ فون کر کے دھمکیاں دیتے رہے اور مجھ سے شاہ عالم کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں چوکا۔ یہ کہا تو نے؟ ہاں یار، کچھ تو کہنا ہی تھا مجھے۔ شبنم کو آخری میری ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور میں نے وہ بات کہی جو 101% ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگا کیا تم جانتے ہو شاہ عالم کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ اس پر وہ گوریلا جمبو پھر آگے بڑھا اور اس نے مجھے مارا کم، رگڑا زیادہ۔ وہ جو میں زمین پر ادھر ادھر گراتا گھسیٹتا رہا، میرے اوپر چڑھتا کودتا رہا اور مجھے گھٹنوں کے دبا کے چپٹا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ واقعی درندہ ہے، بس اس نے مجھے اٹھا اٹھا کے پٹکا نہیں فرش پر، ورنہ میری ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ اسے ضرور اشارہ کیا جاتا ہوگا کہ اب کرنا کیا ہے، اور وہ اشارے کی حد تک اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ جب اس نے پھر میری جان چھوڑی تو میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کنکریٹ کے مکسر میں ڈال کے خوب گھمایا گیا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ رات بھر مجھے کشن دانے ڈنڈوں سے کوٹتے رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب میں بولنے کے قابل ہوا تو میں نے کہا کہ تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو تو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ جمبو سے کہو کہ مجھے کھا کے اپنی بھوک مٹا لے۔ مگر مرتے مرتے بھی میرا جواب کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک بات جو سب کو معلوم ہے
وہ میں بھی بتا سکتا ہوں، میرا خیال تھا کہ تمہیں معلوم ہوگا۔ شاہ عالم لندن میں عیش کر رہا ہے، اس نے وہاں دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ میری بات پر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا کہ اخبار دیکھ لو آج صبح کا، ایسی خبریں پہلے بھی شائع ہوئی ہیں، جھوٹ سچ کا مجھے پتہ نہیں۔ وہ بولا کہ اچھا میں معلوم کر لوں گا، اور اٹھ کر چلا گیا۔ جمبو بھی چلا گیا جو مجھے وہاں لے گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو اور کچھ کھانے کو لا دو۔ وہ فضول باتیں کرنے لگے کہ یہ کھا لو وہ پی لو، ان کی گفتگو میں دہرا نہیں سکتا۔ وہ کمرے کو بند کر کے چلے گئے۔ میں کافی دیر وہیں پڑا رہا، پھر اٹھ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ پوری رات کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ مجھے نیند کیا آتی، میں چاہتا تھا کہ بے ہوش ہو جاؤں تاکہ اذیت کا احساس نہ رہے۔ میں دروازے بجاتا رہا اور چلاتا رہا، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں بالکل تندرست ہوتا تب بھی وہ بھاری دروازے ٹوٹنے والے نہیں تھے۔ میں کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں میں منہ ڈال کے چیختا رہا اور انہیں گالیاں دیتا رہا۔ صبح تک میں نے اپنی حالت اور خراب کر لی۔ کافی دن چڑھے وہ شخص پھر آیا اور جو حلیے سے کوئی پروفیسر لگتا تھا۔ پروفیسر؟ میں نے اور شبنم نے ایک ساتھ کہا۔ کیا وہ پروفیسر ہاشم رضا ہو سکتا ہے؟ رئیس بولا۔ میں نے کہا ہونے کو دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، مگر وہ پروفیسر ہاشم رضا تھا تو ملک اسے لاہور ہوٹل میں کیوں تلاش کر رہا تھا، اور ملک کو اس ٹھکانے کا علم کیوں نہیں تھا؟ شبنم نے کہا ان تمام سوالات کا جواب میں کیسے دوں؟ ان سوالوں کا جواب تم بھی کمال کرتی ہو۔ رئیس ناراض ہونے لگا۔ شبنم ہنسی۔ میں تو کہنا چاہتی تھی کہ ایسے تمام سوالوں پر ہم فرصت میں غور فرمائیں گے۔ رئیس سر ہلانے لگا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ جب میرے پاس آیا تو اکیلا ہی تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ اس کے پاس ریوالور ہوگا۔ مجھ سے تو سالوں نے سب چھین لیا تھا، ریوالور کے علاوہ موبائل فون، گھڑی اور میرا بٹوا۔ اس میں 6-7 ہزار روپے تھے۔ پروفیسر کا وہ پالتو بنمانس بھی قریب ہی ہوگا۔ میرا اندازہ بعد میں صحیح ثابت ہوا۔ پروفیسر نے ایک سیٹی بجائی اور وہ خور خور کرتا آ گیا۔ وہ صرف اس حد تک انسان تھا کہ وہ پیروں پر چلتا تھا، ورنہ وہ سلا جانور تھا۔ انسان کی زبان تو کتا بھی سمجھ لیتا ہے اور طوطا بول بھی لیتا ہے۔ خیر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ تمہاری بات کی تصدیق کر لی ہے ہم نے۔ اخبار کی یہ خبر چنڈو خانے کی بات بھی نہیں لگتی۔ خبر جاری کرنے والی ایجنسی معتبر ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کچھ لندن میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو۔ وہ نہ میرا بھائی تھا اور نہ لنگوٹیا دوست، اور ہوتا تب بھی یہ سوچو کہ وہ روح پوش ہے۔ اس نے بیوی چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، بالآخر پاکستان بھی چھوڑ گیا۔ یہ تو اسے کسی نے اتفاق سے لندن میں دیکھ لیا ہوگا۔ خبر کی اشاعت کے بعد وہ پھر روپوش ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سارے پرانے ٹھکانے بدل دیے ہوں گے۔ مجھے تو پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ لندن جا کے وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ پروفیسر کی صورت سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں سانپ جیسی ہیں، وہ پلک جھپکائے بغیر دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کی نظریں آر پار ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ یہ تو مجھے بچپن سے مار کھانے اور بھوکا رہنے کی عادت ہے، اس لیے میں ابھی تک فوت نہیں ہوا، مگر ایسے میں کب تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ وہ سور کا بچہ کہنے لگا کہ آخر تمہارا زندہ رہنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا سوال بہت متقی تھا اس کا، کیوں ضروری ہے تیرا زندہ رہنا؟ آخر کبھی غور کیا تو نے؟ یہی سوال میں نے اس سے کیا تو سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ چلو میں سوال واپس لیتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لڑکی شبنم جانتی ہوگی شاہ عالم کے بارے میں؟ میں نے کہا مشکل ہے۔ جب وہ بیوی کو چھوڑ گیا، پروفیسر ہنسنے لگا میری بات پر، پھر بولا کہ یار بیوی کو بھلا کون چھوڑنا نہیں چاہتا؟ لگتا ہے شادی نہیں ہوئی تمہاری، بس سب میں ہمت نہیں ہوتی یا انہیں موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا بات تو اس نے لاکھ روپے کی کہی، ایک آفاق سچائی بیان کر دی۔ شبنم نے مجھے پرملامت نظروں سے دیکھا۔ یعنی تمہارے نزدیک وفا اور جذباتی رفاقت زندگی اور موت کا ساتھ یہ سب بکواس ہے؟ میں نے کہا پروفیسر نے اپنی یا میری بات نہیں کی تھی، ایک انسانی حقیقت بیان کی تھی۔ ازدواجی حقیقت کہنا زیادہ مناسب ہوگا، مگر تم اتفاق کرتے ہو اس بات سے؟ شبنم نے ناراضگی سے کہا ہرگز نہیں۔ وہ جو ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہے بیوقوف شوہروں کی، میرا نام شامل ہے، میرا مطلب ہے شامل ہوگا، مگر تم کیوں جزبجز ہو رہی ہو اس اعتراف سے؟ شبنم نے رئیس سے کہا تم آگے بولو۔ رئیس نے کہا میں نے کہا کہ شاہ عالم کے نہ اصول ہیں اور نہ جذبات، وہ شبنم کو آخر کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ بولا کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے، مگر وہ لڑکی کمبل ہے، وہ لاکھ جان چھڑائے مگر وہ اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اسے یقیناً پتہ ہوگا، اور پتہ نہیں ہے تو وہ پتہ چلا لے گی۔ اخبار والے عام لوگوں سے زیادہ پہنچ رکھتے ہیں، مگر یہ لڑکی تو چھلاوا ہے، سب جانتے ہیں اس کی عادت کو۔ وہ جس کے پیچھے پڑ جائے وہ بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ شبنم نے میری طرف دیکھا۔ کوئی مجھ سے بچنے کے لیے مرنا بھی نہیں چاہیے تو میں اسے دوسری دنیا سے واپس لے آؤں۔ میں نے کہا جو تم پر مرتا ہو وہ کیسے مر سکتا ہے تمہارے بغیر؟ پروفیسر کی رائے بڑی اچھی ہے۔ شبنم کے بارے میں رئیس مسکرانے لگا، کہہ رہا تھا کہ بتا دو کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں جیسی ہوں بس ہوں۔ شبنم نے کہا مجھے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی رائے میرے لیے سند نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا ایک کیریکٹر ہے، کوئی اچھا سمجھے یا برا وہ پرواہ نہیں کرتی۔ بدنامی بھی ہوئی اس کی شاہ عالم کی وجہ سے، مگر بھائی کیا لڑکی ہے، اس نے شرمندہ کر دیا۔ ان مشہور عالم خواتین شیریں کو اور لیلا کو فرہاد اور مجنوں کیس میں کسی کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے۔ بھائی بھاگ جاتی ان کے ساتھ، خودکشی کر لیتی یا قتل کر دیا ہوتا۔ اپنی راہ میں حائل ہونے والوں کو محبت کا سارا آفاق فلسفہ 4 لفظوں میں بیان کر دیا گیا،
فلم مغل اعظم کے ایک گانے میں پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ میں نے کہا یہ پروفیسر کچھ سنکی ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ جب وہ میری حالت پر رحم کھانے اور میری بات سننے کی بجائے ایسی فضول باتوں میں مصروف تھا تو مجھے سخت طیش آ رہا تھا۔ میری وہ حالت ہو رہی تھی جب آدمی سوچتا ہے کہ ایسی کی تیسی ڈر کی اور احتیاط کی، مصلحت اور دور اندیشی کی، اور مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ میں نے بھی موقع پا کے اس پر حملہ کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ بڈھا آدمی ہے، میں ایک دم حملہ کروں گا تو سنبھل نہیں پائے گا اور میں اسے گرا کے ریوالور چھین لوں گا، مگر یہ پاگل پن تھا میرا۔ ایک تو اس کی صحت بہت سے جوانوں سے اچھی تھی، پھر میرے جسم میں کھڑا ہونے کی طاقت بھی کہاں تھی۔ میں نے اسے کرسی سمیت گرا دیا، مگر خود بھی گرا۔ وہ مجھے دھکا دے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجائی۔ ایک دم وہ بنمانس کی اولاد جمبو آ گیا۔ اس وقت وہ ذرا بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر پہلے ایک کپڑا بندھا ہوا تھا جیسے کوئی تولیہ لپیٹ لے، اب وہ بھی نہیں تھا۔ پروفیسر کے اشارے پر اس نے مجھ سے کھیلنا شروع کیا۔ وہ بڑا ظالمانہ کھیل تھا، جیسے بلی کھیلتی ہے چوہے کے ساتھ۔ اس نے پہلے مجھے دوہرا کیا، میری ٹانگیں سمیٹ کی گردن اس نے پھنسا دی اور میرے ہاتھ پھیلا کے گھٹنوں سے دبائے۔ اب پروفیسر میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں سخت اذیت میں تھا۔ میری کمر لگتا تھا کہ درمیان سے دو ٹکڑے ہو جائے گی یا ریڑھ کی ہڈی کے سارے مہرے نکل جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ شاہ عالم کا پتہ بتا دو تو جمبو چھوڑ دے گا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ شاہ عالم میرا باپ ہوتا تب بھی میں اس کا پتہ ضرور بتا دیتا، مگر مجھے نہیں معلوم تو کیا بتاؤں۔ وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ شبنم کو کبھی معلوم نہیں؟ اس نے تم پر بھروسہ کیا اور تمہیں باڈی گارڈ رکھا کیونکہ تم پر شاہ عالم بھی بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ شبنم کی بات شبنم سے پوچھو، میرے سامنے اس نے کبھی شاہ عالم کی بات نہیں کی۔ پھر پروفیسر نے اس جانور کو اشارہ کیا اور وہ میرے ہاتھوں پیروں اور بغل میں دبا کے کھڑا ہو گیا، دونوں پاؤں ایک بغل میں، دونوں ہاتھ دوسری بغل میں۔ مجھ میں مزاحمت کی طاقت بالکل صفر ہو گئی۔ وہ مجھے سامنے لٹکا کے گول گول گھومنے لگا، اتنا تیز کہ لگتا تھا بجلی کی موٹر سے چل رہا ہے۔ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں چکر آنے سے بے ہوش ہو گیا۔ تو خود سوچ یار، 20 گھنٹے ہو گئے تھے مجھے کچھ کھائے پیے بغیر، اور اس پر میرے ساتھ جو کچھ جمبو رات کو کیا تھا، اس کے بعد میں پتہ نہیں زندہ کیسے رہا۔ جب ہوش آیا تو میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے متلی سے ابکائیاں آ رہی تھیں، مگر پیٹ میں کچھ ہوتا تو نکلتا۔ میرے حلق میں کانٹے بھر گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا چاہیے، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے خودکشی آسان ہو جاتی، اور خود کو حوالات اسٹائل میں ازار بند سے پھانسی لگانا یا دیوار سے سر ٹکرانا کے مرنا، اس کے لیے طاقت کہاں تھی۔ میں پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہی دونوں آئے جو مجھے ٹیکسی میں ڈال کے لائے تھے، اور انہوں نے مجھے کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں کئی بار لڑکھڑا کے گرا، مگر انہوں نے پھر اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ سالے مسلسل گالیاں دیے جا رہے تھے مجھے کہ ڈرامہ مت کر، یہ مگر نہیں چلے گا، قسمت اچھی ہے تیری کہ زندہ بچ کے واپس جا رہا ہے، ورنہ حکم یہی تھا کہ صبح اسے گاڑ دینا۔ یہ دیکھ اپنی قبر۔ انہوں نے مجھے ایک گڑھا دکھایا، خدا جانے وہ کس مقصد کے لیے کھودا گیا تھا، مگر اس وقت تو واقعی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اور اب تم سے کیا پردہ یار، میرا پیشاب نکل گیا تھا اس وقت ڈر سے۔ میرے اعصاب بالکل جواب دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹیکسی میں ڈالا جو رات بھر وہیں کھڑی رہی تھی، اور جیسے لائے تھے ویسے ہی واپس ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت بھی میری حالت ٹھیک نہیں تھی، اور پھر اندھیرا تھا۔ واپسی میں دن کا اجالا تھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں ذہنی طور پر ہوش میں تھا اور یہ جانتا تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اور انہوں نے مجھے ٹیکسی کے فرش پر ڈال دیا ہے۔ میں باہر کچھ دیکھتا بھی تو نظر نہ آتا۔ میں نے کہا اس ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں تو نے پوچھا تھا؟ اس وقت جب وہ مجھے باہر گرانے لگے تھے میں نے کہا جس کی ٹیکسی تھی وہ کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ جہنم میں، دوسرا زیادہ حرامی تھا کہنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں، غور سے دیکھو۔ پھر انہوں نے مجھے ایسے باہر پھینک دیا جیسے وہ مردہ کتے کی لاش کو شہر سے باہر پھینکنے آئے ہیں۔ میں گرم زمین پر گرا اور میں نے ٹیکسی کو جاتے بھی دیکھا۔ اس وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں مرا نہیں ہوں اور اب آزاد بھی ہوں۔ میری ہمت کچھ واپس آئی اور میں کھڑا ہو گیا۔ وہ جگہ مین روڈ کے قریب تھی۔ مین بڑی سڑک پر ٹریفک کو دیکھ سکتا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ مجھے ایک چھپر ہوٹل نظر آیا جو نہ جانے کب سے بند پڑا تھا، مگر وہاں باہر رکھے ہوئے ایک مٹکے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ مٹکا کھلا پڑا تھا۔ اس میں یقیناً مٹی، دھول، کوڑا کچرا سب جاتا رہا ہوگا۔ شاید اس میں سے چڑیاں کوے بھی پانی پیتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے یہ سب نہیں سوچا۔ گھڑا اٹھانا مشکل تھا۔ میں نے اسے لٹایا اور جب پانی آگے اس کے منہ تک آ گیا تو اپنے ہاتھوں میں بھر کے پی لیا۔ خالی پیٹ میں نے پانی بھرا تو مجھے اتنی الٹی آئی کہ کچھ دیر بعد میں وہیں پڑا رہا، مگر پھر میری حالت سنبھل گئی اور میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا مین روڈ تک آ گیا۔ سڑک پر سے گزرنے والے ٹرک اور بسیں میرے لیے رکنے والے نہیں تھے۔ کسی کار والے سے لفٹ مانگنا بھی مشکل تھا۔ میرے حلیے اور حالت سے ہیروئنچی فقیر لگتا تھا اور دو موٹر سائیکل والے بھی مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے گزر گئے، مگر ایک سائیکل والا رک گیا۔ اس نے مجھے پہلے کیریئر پر بیٹھنے کی دعوت دی، مگر سائیکل چلی تو میں گر گیا۔ پھر اس نے مجھے آگے بٹھایا اور پوچھتا رہا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بیمار ہوں اور پچھلے 24 گھنٹے سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اس نے مجھے 10 روپے دیے اور شاہ جی کے پمپ کے پاس چھوڑ دیا۔ اسے سڑک کی دوسری طرف کسی گاؤں میں جانا تھا، بس اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو گئے۔
میں نے وہ 10 روپے شاہ جی کو دیے، میری فون پر بات کرا دو۔ وہ شاید نہ مانتا، مگر میں نے کہا کہ میری بہن اخبار رپورٹر ہے، اسے یہاں بلانا ضروری ہے تاکہ وہ مجھے لے جائے۔ تو اس نے نمبر ملا دیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مگر پیسے ابھی نہیں ہیں میرے پاس، گھڑی بھی نہیں ہے کہ میں رکھواؤں، جو مجھے لینے آئیں گے وہی پیسے بھی دیں گے۔ اس نے پوچھا کہ آخر کیا آفت آئی ہے تم پر، مگر اس سے کچھ بتائے سے بغیر مجھے چکر آ گیا۔ وہاں کھانوں کی خوشبو ایسی تھی کہ میرے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں یہاں لیٹا ہوا تھا۔ شاہ جی نے مجھے تھوڑی سی چائے پلائی، پھر دودھ دیا، اور پھر میں نے اسے قابل یقین کہانی سنائی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار تو نے لاج رکھ لی دوستی کی، اس پروفیسر کو کچھ نہیں بتایا؟ وہ ہنسنے لگا۔ ابے بڑی پریکٹس ہے ہمیں سختی جھیلنے اور کچھ نہ بتانے کی، تھانے والے استاد ہیں اپنے اس معاملے میں۔ وہ ٹیکسی والا خام خواہ مارا گیا اس چکر میں۔ رئیس بولا، ہاں یار مجھے بھی بہت افسوس ہے اس کا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ان لوگوں نے۔ شبنم نے کہا، میرا خیال ہے کہ اسے انہوں نے شہر میں ہی کہیں چھوڑ دیا ہوگا، پھر تو ہوش آنے کے بعد وہ گیا ہوگا سیدھا پولیس اسٹیشن، اور اپنے بیان میں اس نے شبنم کا ذکر بھی کیا ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب بتا دیا ہوگا، اور پولیس نے مجبوراً ٹیکسی چھینے جانے کی اور اغوا کی رپورٹ لکھی ہوگی۔ مجبوراً کیوں؟ رئیس بولا، ابے وہ کہاں لکھتے ہیں ایسی رپورٹ، پہلے تو ٹالتے ہیں کہ صبر کرو، ٹیکسی مل جائے گی کہیں، اور عموماً چھینی جانے والی گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ کوئی واردات نہ کی گئی ہو اس میں تو وہ مالک سے مٹھائی کے نام پر 2-4 ہزار وصول کر کے گاڑی کسی قانونی کارروائی کے بغیر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں قانونی چکر تو بہت لمبا ہوتا ہے، گاڑی پھر اے سی ایم کی عدالت کے حکم سے ملتی ہے اور تب تک تھانے میں کھڑی رہتی ہے، اس کے تمام اعضائے رئیسہ غائب ہو جاتے ہیں پراسرار طور پر۔ واردات ہو جائے تو پھر مالک بھی مشکوک افراد میں شامل۔ لیکن یہ معاملہ تھا کہ اخباری رپورٹر کا، کچھ لوگ اسے اغوا کرنا چاہتے تھے، میں ان پر نظر رکھے ہوئے تھا، چنانچہ پہلے انہوں نے مجھے اغوا کر لیا، بعد میں شبنم کے ساتھ کیا ہوا۔ پولیس والے یہ معلوم کرنے کے لیے آزاد صاحب کے گھر یا دفتر ضرور گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، یار ایسا ہوتا تو آزاد صاحب کا فون ضرور آتا میرے پاس کہ وہ اپنی نور چشم سلمہ کے بارے میں ہے خبر گرم، گویا کہ اسے خدا نخواستہ اغوا فرما لیا گیا ہے، تو تم کیا روشنی ڈال سکتے ہو اس تشویشناک صورتحال پر؟ شبنم نے کہا، پھر صبح 3:30 بجے تو ہم مل چکے ہیں ان سے۔ رئیس بولا، اس جگہ کے بارے میں ایک خاص بات بتانا بھول گیا میں، انہوں نے یعنی جو مجھے لے گئے تھے، انہوں نے باتوں باتوں میں کہا تھا کہ وہاں پیٹرول مل جائے گا۔ رات بھر مجھے وہاں پیٹرول کے علاوہ عجیب سی بو آتی رہی، جب دروازہ کھلتا تھا تو بو زیادہ ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، وہ کس قسم کی بو تھی؟ یار پہچاننا مشکل تھا۔ میں نے کہا، دیکھو ایک بو ہوتی ہے سڑی ہوئی چیزوں کی، تیرا مطلب ہے گوشت سڑنے کی، لاشوں کی؟ نہیں، وہ پیٹرول جیسی بو تھی، مگر پیٹرول کی نہیں تھی، اور کچھ گیس جیسی کیمیکلز کی بو تھی، اسپرٹ، کاربن ٹیرا کلورائڈ اور کلوروفارم وغیرہ، یا امونیا اور کلورین گیس جیسی۔ اب ایسی کی ہوگی، ملی جلی بو تھی۔ پتہ نہیں وہاں کیا کام ہوتا تھا، بورڈ تو کوئی نہیں تھا وہاں، لیکن صبح کے بعد وہاں اندر سے کام کرنے کی آوازیں ضرور آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، ٹھک ٹھک کی آوازیں تھیں، جیسے کوئی کچھ کوٹ رہا ہو یا چھیل رہا ہو۔